Hello guys, welcome to Scary Talks. تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں شمشان گھاٹ کی۔ ایک ایسا شمشان گھاٹ جو حیدرآباد میں واقع ہے، اور اس شمشان گھاٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 2 سال پرانا ہے، اور یہ شمشان گھاٹ اپنے پراسرار واقعات کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شمشان گھاٹ ایسا شمشان گھاٹ ہے جہاں پر ہندو برادری اپنے مردوں کو نہ صرف جلاتی ہے بلکہ دفن بھی کیا جاتا ہے۔ آج سے تقریباً 80 سال پہلے یہ شمشان گھاٹ ایک کھلا میدان تھا جس کی کوئی باؤنڈری نہیں تھی، لیکن پھر وہاں کے رہنے والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی ایک باؤنڈری بنائی جائے۔ جو مزدور اس کی باؤنڈری بنانے آئے ان کو وہاں سے طرح طرح کی آوازیں آئیں، لیکن انہوں نے اس کو دھیان نہیں دیا۔ شام کے وقت ان کو ایسا لگتا جیسے شمشان گھاٹ کے اندر کسی کی شادی ہو رہی ہے۔ ایسی آوازیں آتی ان کو، لوگوں کی ہنسنے کی، تالیاں بجانے کی، لیکن جب اندر جا کے دیکھا جاتا تو اندر کوئی موجود نہ ہوتا۔ یہ واقعات چلتا رہا، اور آہستہ آہستہ اس کی مقدار بڑھتی گئی۔ انہی مزدوروں کے ساتھ جن کو پہلے یہاں سے آوازیں آیا کرتی تھی، اب ان پہ پتھراؤ ہونے لگا شمشان گھاٹ کے اندر سے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم جب بھی اس کی باؤنڈری بنانے کی کوشش کرتے تھے تو ہمارے اوپر اندر سے پتھر برسائے جاتے تھے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ لگتا تھا کہ یہ پتھر کون مار رہا ہے، کیونکہ اندر کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ بس اس باؤنڈری بنانے کے بعد ادھر پراسرار واقعات شروع ہو گئے۔ جیسے اس باؤنڈری بنانے سے یہاں پہ جو مخلوقات تھیں ان کو برا لگا۔ یہاں کے رہائشی اور رہنے والے کہتے ہیں کہ یہاں پہ بہت سے واقعات مشہور ہیں، جیسے لال کپڑوں میں کسی عورت کا نظر آنا، بچوں کا کھیلنا، اس کے علاوہ پتھراؤ، آوازیں اور ہوا میں آگ کا چلنا۔ ایسے ہی ایک شخص کا واقعہ یہ ہے کہ وہ رات کے وقت شمشان گھاٹ گیا۔
تو اس نے کیا دیکھا کہ لال کپڑوں میں ایک عورت ایک قبر کے کنارے بیٹھی ہوئی ہے۔ جب اس نے غور کیا تو وہ دلہن جیسی لگ رہی تھی۔ جب قریب گیا تو وہ دلہن نما جو بیٹھی ہوئی مخلوق تھی، اس نے اس شخص کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اس شخص کا کہنا یہ ہے کہ اس مخلوق کا آدھا سر تھا ہی نہیں۔ یہ دیکھنے کے بعد اس شخص نے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتا بھاگتا وہ رہائشی جو وہاں پہ رہتے تھے ان کے پاس گیا اور ان کو یہ سارا ماجرا بتایا۔ سب نے فیصلہ کیا کہ سارے اکٹھے جا کے وہاں دیکھیں گے کہ کیا ہے وہاں، کیونکہ یہاں پہ پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ تو سارے اکٹھے ہو کر اسی رات شمشان گھاٹ گئے اور سب نے دیکھا کہ وہ دلہن وہاں موجود نہیں تھی۔ سب نے اس شخص کو مذاق سمجھا۔ سب نے کہا کہ تمہارا وہم ہوگا، کسی نے کہا تم مذاق کر رہے ہو۔ وہاں موجود کسی بھی شخص نے اس کا یقین نہیں کیا۔ جب وہ سارے وہاں سے واپس آنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر وہی لال کپڑوں میں موجود ایک عورت ان کی طرف آ رہی ہے۔ ان سب نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت ان کے پاس آتی آتی غائب ہو گئی۔ صرف یہ ہی نہیں، یہاں پر کئی لوگوں نے رات کے وقت بچوں کو بھی کھیلتے دیکھا، اور دیکھنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ بچے کھیلتے کھیلتے غائب ہو جاتے ہیں اور کسی کو نظر نہیں آتے۔ یہاں کچھ قبریں ہیں جنہیں ٹھاکر ذات کی قبریں کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں میں ٹھاکر ذات وہ ذات ہے جو اپنے مردوں کو جلایا نہیں کرتے بلکہ ان کو دفن کر دیا کرتے ہیں۔ ان قبروں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ کوئی شخص بھی ان قبروں کے قریب نہیں جا پاتا، یا اگر کوئی جانے کی کوشش کرتا ہے تو یا تو اس پر پتھر برسائے جاتے ہیں یا پھر اچانک وہاں کوئی نہ کہیں آگ لگ جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ آگ لگتے لگتے 2 جگہ لگ جاتی ہے اور وہ اڑتے اڑتے ان کے پاس آنے لگ پڑتی ہے۔ اسی کے ساتھ میں ایک اور شخص کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص جس کا باپ فوت ہو گیا،
انہوں نے اسے اس شمشان گھاٹ میں دفن کیا۔ شام کے وقت جب وہ شخص اپنے باپ کی قبر پہ آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کے باپ کے ساتھ 2 قبریں چھوڑ کے تیسری قبر میں ایک بچہ نکلا۔ وہ شخص حیران رہ گیا اور اس نے اس بچے سے پوچھا کہ تم کون اور یہاں کیسے آئے؟ لیکن اس بچے نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ وہ بچہ چلتا گیا۔ اور اس شخص کا کہنا یہ ہے کہ چلتے چلتے وہ بچہ ایک بوڑھا شخص بن گیا اور جاتے جاتے ایک دم غائب ہو گیا۔ یہ شمشان گھاٹ کے پراسرار واقعے میں سنانے لگوں تو ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ یہاں کے ہر شخص کے ساتھ وہاں کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ صرف 1-2 کی بات نہیں، تقریباً حیدرآباد میں موجود ہر شخص اس شمشان گھاٹ کے بارے میں جانتا ہے اور ادھر پیش آنے والے پراسرار واقعات کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ وہاں کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ وہاں اب بہت زیادہ آبادی ہو گئی ہے، لیکن آج بھی یہ واقعات کم ہونے کی بجائے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ روز کسی نہ کسی کے ساتھ یہاں پر کوئی نہ کوئی پراسرار واقعہ پیش آتا ہے۔ بہت سے لوگ آئے دیکھنے کے لیے کہ یہاں کیا ہے، لیکن کسی کو یہ نہ پتہ لگ سکا کہ اس شمشان گھاٹ کا ماجرا کیا ہے۔